نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ کے سامنے جو عمل مبارک پیش کر رہا ہوں یہ عاملین حضرات کے لیے ہے جو لوگوں کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو علاج اور معالجہ کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر گلی گلی اور محلے کے اندر عاملین حضرات بیٹھے ہیں، اس لیے جو لوگ علاج اور معالجہ کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو چاہیے وہ اس علم کو کسی کامل استاد سے مکمل سیکھے، کسی اللہ والوں سے روحانی رابطہ قائم کرے، اس کے بعد اس عمل کو اختیار کرے۔ یہ عمل آسیب کو حاضر کرنے کے لیے ہے۔ جو لوگ آسیب کو حاضر نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ آسیب کو حاضر کرنے کے لیے سورہ رحمان کی مندرجہ ذیل آیات تیر کی طرح کام کرتی ہے، لیکن عامل کو پہلے ان کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے بغیر کوئی انسان عامل نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے۔ ابھی جو آپ کے سامنے جن آیات کے بارے میں ذکر کروں گا اس کی زکوٰۃ 40 دن میں ادا ہوتی ہے۔ تو جو عاملین حضرات آسیب کو حاضر کرنے کے لیے ان کو کوئی عمل چاہیے تو وہ یہ عمل کو کر لے۔ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ نوچندی جمعرات سے بعد نماز عشاء ان آیت مبارکہ کو 300 مرتبہ بنیت زکوٰۃ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ بھی پڑھیں۔ دوران چلہ ہر طرح کا گوشت، انڈا اور مچھلی سے پرہیز کرے، بیوی سے بھی مباشرت نہ کرے، لہسن اور پیاز سے بھی پرہیز کرے۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ 40 دن کے بعد ان آیات کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں تاکہ عمل آپ کا برقرار رہے۔ جس وقت بھی آپ کو آسیب کو حاضر کرنا ہو کسی مریض کے اوپر تو آپ 11 مرتبہ ان آیت مبارکہ کو پڑھ کر کے آپ اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ آسیب فوراً حاضر ہو جائے گا، اور آپ جو حکم اس کو دیں گے وہ اس کو کرے گا۔ آسیب عامل کی تابعداری کرے گا۔ اگر عامل اس مریض سے الگ ہو جانے کا حکم دے گا تو آسیب فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ یہ عمل بہت مبارک ہے آسیب کو حاضر کرنے کے لیے، اس لیے سب سے پہلے ان آیات کی آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد ان آیات کی برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔